Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher, Saima Zaidi. The story that we are going to discuss today is Telltale Heart. The Telltale Heart is written by Edgar Allan Poe, who is famous for his stories of suspense and horror and the psychological probing of his characters. The psychological abnormality of the murderer is highlighted by the writer. The writer very aptly creates a situation which startles and terrifies the reader. The reader begins to expect some unexpected happening. The narrator of the story is the killer himself. When he narrates the story, he is in jail. He says that he is not a mad person. Rather, he feels that his senses are extraordinarily sharp. The man whom he killed was his friend. He respected him. Actually, he was his neighbor. Uh, I don't like to feel that they were friends. The old man was his neighbor. He respected him. The man had never disgraced him. He had never harmed him. There was no enmity between them. There were no material gains hidden in his murder. He killed the old man only because he did not like his vulture like eye. Whenever he looked at that eye, he developed hatred and disgust. That is why he killed him. In order to kill the old man, he entered his room at night. He was holding an electric lamp in his hand. He was covering it so that the light might not shine out of it. On that night, the man was sleeping. His eye, which he hated, was closed. So he returned. For 7 nights he could not kill him because his repulsive eye was closed. On the 8th night he was more cautious than before. He opened the window carefully. He tried to throw light on the old man. His thumb slipped The thumb of the murderer slipped upon the lid of the lamp, and it created a noise. The old man woke up crying, "Who is there? Who is there?" The murderer stood there for an hour. He did not move even a muscle. The old man was sitting in his bed. He was terrified. He groaned. His heart started beating frightfully. The murderer opened the lamp and threw some light on the man. His vulture-like eye was open. It had heinous veil over it. His blood chilled on seeing it. Then he threw open the lamp and leaped into his room. The old man shrieked once and only once. The next moment he threw him onto the floor and pulled the heavy bedding over him. The old man shrieked and died. The decision of the murderer of killing the old man is not justifiable. No one kills a person only because of his hateful eye. The narrator says that he was not mad. He was fully in his senses. He was fully aware of his crime. He planned well before killing. He chopped his body under a planning. He buried the chopped pieces under the planks to hide his crime. He killed him only because of his heinous eye, which resembled that of a vulture. It shows that in this world, murders are committed even for very trivial matters. People do not regard the lives of others as valuable. Girls, it is another aspect and that we can consider here. It's another aspect,
Actually, I think that the killer or the murderer was a psychological patient. So, in order to satisfy himself, because he felt very bad, he was just out of his senses whenever he got a look of the vulture like eye of the old man. So it is something deep psychologically, girls, a problem with that murderer. So the murderer of the old man, he kills him only because he does not like his vulture like eye. A man is a man in good health and senses cannot do so. He cannot kill a person for so trivial a cause. But the murderer says that he was perfectly in his senses when he committed the crime. He was a psychological case. Girls, the dead silence of the night, groaning of the old man, cold blooded murder by that cold blooded murderer. Arrival of the police and confession of the crime fill the story with horror, suspense, and terror. So, girls, it's a story you may remember that when we read it in the class, when we went through the text in the class, all of us were silent. We were just reading, and so we were caught by the terror and the suspense that was running through the lines. आपको याद है ना गर्ल्स, जब हमने टेक्स्ट हम पढ़ रहे थे क्लास में, तो किस तरह से ये हम इसको पढ़ रहे थे और कैसे एक एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो गई थी. ऐसे ही होता है. एक और स्टोरी भी इसी राइटर की है, वो आपके लिटरेचर के कोर्स में है. वो है दैट इज़ द मास्क ऑफ रेड डेथ. वो भी एडगर एलन पो की स्टोरी है. तो वो फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब टेरिफाइंग नहीं है. तो लेकिन जो ये वाली है स्टोरी, ये बहुत टेरिफाइंग सी है, बिकॉज द शैडो ऑफ डेथ लूम्स फॉरएवर हियर. एंड ऐसा लगता है कि बस एक मर्डर जैसे वो प्लान कर रहा होता है, जिस तरह से वो बार बार ओल्ड मैन को चेज करता है और उसको रोज़ रोज़ाना, एवरी नाइट ही गोज़ टू किल हिम, every night he goes there, but he could not do so because at that time, mm, that eye of the old man was closed because he was sleeping. So यहाँ पे because he can remember the agony of seeing the old man's eye uh, in the daylight, in the broad daylight. He could remember the agony, so he tried that the old man must open his eye so that he could feel like that to kill him. उसको ओल्ड मैन को मारने के लिए वो फीलिंग भी उस वक्त चाहिए थी जो उसको दिन में फील होती थी जब वो उसकी ये गिद्ध जैसी आंख जो है वो देखा करता था. इसलिए उसने देखे थोड़ी सी लाइट भी डाली है उसके ऊपर. फिर ओल्ड मैन उठ के बैठा है, उसकी आंख खुली है, तो फिर उसकी आंख के ऊपर इस कातिल की जो अपनी स्टोरी बयान कर रहा है, जो इस वक्त जेल में है, उसकी आंख पे नज़र पड़ती है, तो फिर वो उसको कत्ल करने के काबिल होता है. अदरवाइज़ वो उसको कभी भी जो है वो मर्डर नहीं कर सकता था. तो ये एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी है. कितनी चीज़ें हैं जो हैं वो इंसान को बुरी लगती हैं इस दुनिया में, इंसान को ख़त्म तो नहीं कर देता ना. इसी तरह से कितनी और बहुत सी मतलब चीज़ें होती हैं, इंसानों में भी होती हैं और हमारे इर्द गिर्द माहौल में होती हैं जो अच्छी नहीं लगती. तो लेकिन उन चीज़ों को ख़त्म तो नहीं किया जाता. तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है. तो बहरहाल ये एक साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है इस शख्स में, जो नैरेटर है, जो अपनी स्टोरी बयान करे, और वो अम, बताता ये है कि मेरे तो सेंसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली शार्प हो चुके हैं. तो और फिर वो ये बात भी तो बताता है पुलिस वालों को. आपको याद होगा कि वो ये कहता है कि मुझे दिल जो है वो धड़क रहा है. इसलिए इसका नाम द टेल टेल हार्ट है, क्योंकि जब
پولیس والوں کو وہ اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اور ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو دل کی دھڑکن سنائی دیتی جاتی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ آواز جو ہے وہ ہارٹ بیٹ کی بڑھتی چلی جاتی ہے. سو اٹ واز دا ہارٹ آف دا اولڈ مین دیٹ کمپیلڈ ہم ٹو ٹیل دا ٹروتھ، دیٹ کمپیلڈ ہم ٹو tell the true story that he himself murdered him, chopped his body, and had hidden the pieces of his body under the planks. وہ فرش جو ہے، جو لکڑی کے کا بنا ہوا ہوتا ہے، لکڑی کے تختوں کو ہٹا کر وہ اس اولڈ مین کے جو بیچارے کے ڈیڈ باڈی کے پیسز ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ چھپا دیتا ہے. لیکن کیونکہ اس کی اپنے ذہن میں، اس کی نفسیات میں تو ظاہر ہے یہ چیز ہے نا، اس کے مائنڈ میں، اس کے ہارٹ میں، کہ میں نے مارا تھا، تو وہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اولڈ مین کا دل اب بھی دھڑک رہا ہے، اب بھی اس کی، اینڈ ہی کوڈ ہیئر دا ہارٹ بیٹنگ آف دا اولڈ مین ایون دین ہی واز ڈیڈ. تو پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی ہے، اور اسی طرح سے وہی جو ہارٹ بیٹ ہے وہی سمجھے کہ سٹوری جو ہے اس کو سنانے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور وہ اپنے کرائم کو کنفیس کر لیتا ہے پولیس آفیسرز کے سامنے. تو اس طرح سے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جیل میں چلا جاتا ہے. تو دیٹ از دا اسٹوری. گرلز اس میں آپ کویشچن آنسرس بھی ظاہر ہے کہ آپ یاد کریں گے، لانگ کویشچن آنسرس. گرلز آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ کو نشان لگوائے تھے میں نے، تو ویسے ہی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کویشچن نمبر 1، 2 اور 3 جو ہے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اپنی بک میں سے جو بچے تیاری کر رہے ہیں ایزی نوٹس میں سے، وہاں پر تو ہمارے پاس ایک سٹوری کا یا تو ایک کویشچن ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے انہوں نے کمپیکٹلی اس کو کیا ہوا ہے پریسائزلی. تو اسٹوری کو یہاں پر جو بچے برائٹ والی بک میں سے پریپریشن کر رہی ہیں بچیاں، تو بیٹا آپ لوگوں کے لیے یہ تھا کہ کویشچن نمبر 1، 2 اور 3 اس میں سے 1-2 کویشچنس میں نے کلاس میں آپ کو لکھوائے بھی تھے، تو یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. اور کویشچن نمبر 4 اور 5 جو ہے نا، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے ریڈنگ کر لینی ہے اس کی، کیونکہ یہ بیسیکلی اسٹوری ہی ہے. تو آپ کو اسٹوری تو آپ نے ظاہر ہے کہ کویشچن نمبر 1 میں بھی جو سمری ٹائپ کویشچن ہے اس میں آپ نے یاد کر لی ہے، اور باقی یہ ہے کہ جو ایک مین پوائنٹ پہ کویشچن پوچھا ہوا ہے آپ نے بس اسی کے مطابق سٹوری کو مولڈ اینڈ شیپ کرنا ہے. تو اس کی آپ ریڈنگ کر لیجئے گا، اور باقی کویشچن نمبر 1، 2، 3 آپ یاد کر کے زبانی لکھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ آپ کا انشاءاللہ سے یہ پریپیئر ہو جائے گا یہ والا چیپٹر، یہ والی سٹوری آپ کی پریپیئر ہو جائے گی. تو آپ نے یاد کر کے زبانی ضرور لکھنا ہے، اسپیلنگس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اور ٹینسز بھی آپ نے دیکھنے ہیں. جو بھی جیسا کہ ہم ظاہر ہے کہ اس بات کا ذکر ہمیشہ ہی کرتے ہیں کہ آپ نے سینٹنسز کو بھی سینٹنس بائی سینٹنس یاد کرنا ہے اور سمجھ کے یاد کرنا ہے. کریمنگ نہیں آپ نے کرنی، آپ نے میمورائز کرنا ہے. کریم کا مطلب آپ کو پتہ نا ہوتا ہے رٹا لگانا، یعنی بغیر سمجھے یاد کرنا. تو جب آپ سمجھ کے یاد کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹو میمورائز، یعنی یاد کرنا. اپنی میموری میں آپ نے اس کو فیڈ کرنا ہے، آپ نے یاد کرنا ہے. تو آپ اس طرح سے ہر لفظ کو اور ہر سینٹنس کو سمجھ کے یاد کریے گا اچھی طرح سے. جو ورڈز آپ کے لیے نئے ہیں یا ڈیفیکلٹ ہیں ان کو آپ بار بار لکھیں، دیکھ کر لکھیں، پھر زبانی، پھر دیکھ کر، پھر زبانی. وہ ورڈز اس طرح سے نا آپ کے لیے فیملیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو ایک بار فائنل ریڈنگ دے کے پھر آپ نے اس کو زبانی لکھنا ہے. تو یہ آپ کا سیلف ٹیسٹ ہو جائے گا. اور اب تو یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے محنت کرنی ہے اور آپ نے پڑھنا ہے محنت سے. اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ ہماری جو سٹوری ہوگی وہ ہے سٹوری ہماری پیشن ان دا ڈیزرٹ. وہ سٹوری ہم پڑھیں گے، دا پیشن ان دا ڈیزرٹ. اور گرلز آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم کلاس رومز میں اکٹھے ہوں گے، آپ کے پیپرز ہو جائیں گے، پھر ہم پڑھیں گے 4th ایئر میں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو گرلز فی امان اللہ، اللہ حافظ.